رسول اللہ سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف جو ہے نا وہ بھی ربیع الاول شریف میں ہوا ہے، اور آپ کی ولادت شریف صاحب کو پتہ ہی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ یہ مشہور ہے، شروع میں تھا، ابھی بھی کئی جگہ آپ کتابوں میں دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہی ولادت اور اسی دن کو وصال شریف ہوا ہے، لیکن تحقیق ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ نہیں، وصال شریف اور پیدائش مبارک ولادت دونوں پیر کے دن ہوئی ہیں، اور جب وصال شریف ہوا ہے اس سال ربیع الاول شریف میں کوئی پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آیا، دو ہی آ سکتے تھے پہلے جو بھی، تو وہ پھر غلطی سے 2 کی بجائے 12 سمجھ لیا گیا، یعنی وصال شریف تحقیق ہوئی ہے تو 2 ربیع الاول کو ہوا ہے، کچھ ایک روایت میں ہے کہ 1 ربیع الاول کو ہوا ہے، تو آج کیا ہے 1 ربیع الاول، ٹھیک ہے۔ بہرحال میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور ممات برابر ہے، لیکن یہ حادثہ جو ہوا تو ایک روایت کے مطابق آج کے دن ہوا، اور جمہور کی جو تحقیق ہے وہ 2 ربیع الاول کی یعنی کل۔ تو اپنا درود السلام کا نذرانہ ویسے بھی جمعہ مبارک کے دن زیادہ اور ربیع الاول شریف میں اور زیادہ اہتمام کریں، یا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اور درود السلام کیا ہے؟ درود السلام ہماری طرف سے آپ کو کیا ہے کہ ہم درود السلام بھیج رہے ہیں، خود بھیج رہے ہیں یا کوئی جا رہا ہے تو اس کو سلام بھجوا رہے ہیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے آپ کی شریعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، سلامتی ہے، آپ پر سلام ہو کہ ہم آپ کی شریعت کی کوئی نافرمانی یا بغاوت اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ تو پھر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح شام درود السلام پڑھ رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اور ساتھ میں نافرمانیاں بھی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سبق کی طرف آئیں۔ ترجمہ قرآن پاک کی یہ کلاس ہے، اس دن آپ نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 50 تک پڑھا تھا، ایسے ہی ہے، آیت نمبر 50 تک پڑھا تھا، جس میں آخری لفظ ہے تنظرون۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ یہ کتاب تو آپ پر نازل ہوئی، فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اے حبیب ذرا وہ وقت بھی یاد فرمائیے جب ہم نے جناب موسیٰ سے وعدہ فرمایا، واو کا معنی اور، از کا معنی جب، وعد وعدہ، نا ہم نے، موسیٰ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ ان کو پانی سے نکالا گیا تھا، ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ قتل کر دے گا، ان کی ماں کو رب تعالیٰ نے وحی فرمائی تھی، یہ مطلب ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو پھر انہوں نے ایک صندوق بنوا کے اس میں ان کو ڈالا تھا، اور جس مستری نے صندوق بنایا تھا اس کو پیسے دیے تھے اور بتایا تھا کہ یہ آپ نے نا فرعون کو یا اس کے بندوں کو خبر نہیں کرنی، لیکن وہ انسان لالچی ہے نا بنیادی طور پہ، اللہ ماشاء اللہ، تو وہ کہتا ہے ادھر سے معاوضہ لے لیا اور ادھر فرعون کو بھی بتانے پہنچ گیا۔ تفسیر کی ویسے نہیں ہے، تھوڑا سا میں آپ کو دلچسپی لانے کے لیے ہلکی سی بات کر رہا ہوں، وہ ادھر پہنچ گیا جناب، فرعون نے دیکھا ہاں بھائی کیا ہے، باہر تو ٹھیک تھا، جب بات شروع کرنے لگا نا کہ میں کس لیے آیا ہوں، کہ فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے خود اس کا صندوق تیار کیا ہے، یعنی مجھے انعام دو اور بندے بھیجو اسے قتل کر دیں، تو گنگا ہو گیا۔ وہ جو بات پوچھتے کیا بات ہے، وہی کیا ہوں کرتے ہو، بات کرو، آخر جی اس نے نکلوا دیا، جاؤ ایسے یہ ایسے پاگل ہے، آگے باہر نکلا تو پھر ٹھیک ہو گیا، پھر نیت بدل گئی کہ وہ شاید مجھے کوئی فرق لگ گیا تھا، اب میں پہلی بات ہی یہ کروں گا کہ وہ یہ ہے، جیسے ہی اندر داخل ہوا نا اس نے کہا وہ پھر گنگا ہو گیا جناب، پھر کدھر آ گئے دلوا کے ایسے،
تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہو. تو یہ بار موسیٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ یہ کنارے پہ بیٹھے تھے دریا کے, صندوق بہتا جا رہا تھا, دور سے نظر پڑا, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا, کیا نہیں کر سکتا, اس نے اس صندوق پکڑوا لیا. جو حضرت آسیہ جیسے کھولتی ہیں نا, اس میں کوئی خاص چیز ہے, جیسے ہی اندر ایک بچہ ہے تو سمجھ گئے کہ ہے تو انہی میں سے کسی کا کہ جا رہا ہے. تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا جو اس زبان میں, اس لفظ کا معنی یہ تھا کہ پانی سے نکالا ہوا موسیٰ. تو میں نے آپ کو کہا تھا دروازہ بند کرو, جاؤ دفعہ بند کرو. تو موسیٰ کا معنی کیا ہے اس زبان میں؟ پانی سے نکالا ہوا, تو اس لیے آپ کا نام ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ, اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب وعدہ فرمایا ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے. کیا وعدہ تھا؟ ہاں جی, وعدہ تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا ہے اپنے حبیب کے وسیلے سے. اللہ کرے ہمیں وہ وعدہ یاد ہو. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں کہ وہ ہے. وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں, اس کا کوئی شریک نہیں. وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی نازل کیے, فرشتے بنائے, جن بنائے, کتابیں نازل فرمائی نبیوں پر, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ بالکل ایسے ہم یہ مانتے ہیں. اچھا برا مقدر جو بھی ہمارے میں ہے ہمارا ہے, اس کا وعدہ ہمیں یاد رکھنا ہے اور مقدر کو نہیں کوسنا. اور درمیان میں ایک بات رہ گئی ہے, میں نے تھوڑی سی اب دانستہ چھوڑی ہے, وہ کیا ہے؟ سوچیں. پوری ایمان مفصل میں نے پڑھ دی ہے, ایک چیز چھوڑ دی ہے, وہ بھی ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, قیامت بھی قائم ہوگی. جی آخر. ویسے بعد الموت میں نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا, لیکن چونکہ اس سے علیحدہ گنوایا گیا تو پھر اس کو میں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کے تحت بات بتا رہا ہوں. تو یہ وعدے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہم سے کیے ہیں, لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. لیلتن 40 لیلتن, 40 راتوں کا وعدہ کیا. پہلے 40 نہیں تھی, وہ دوسری جگہ پہ آتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلتن, ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا. ٹھیک ہے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ, پھر ہم نے 40 پوری کر دی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ڈائریکٹ ہی 40 کی بات آئی ہے, وہاں تھوڑی انڈائریکٹ آئی ہے. 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا جی. اس میں کیا تھا کہ آپ طور پہ آئیں, طور پہاڑ پہ, اور ہم یہاں آپ کو اپنے فضل سے نوازیں گے, تو رات بھی عطا کریں گے, اور بھی. ثم, پھر اس کے بعد, ثم کا معنی ہوتا ہے پھر. ثم کو کہتے ہیں تراخی کے لیے آتا ہے, دیر کے لیے آتا ہے, یعنی یہ کام ہو گیا پھر اس کے بعد کچھ دن یا کچھ دیر. یہ اللہ تعالیٰ کا اب اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کتنی دیر لگاتا, اس کو کتنا منظور ہے. اتخذتم العجل, اتخذ بنا لینا, ٹھیک ہے جی, اور تم نے بنا لیا. یہ تم عربی میں بھی ہے اور پھر اردو میں بھی اس کا تم ہی مان. العجلہ, اجلا کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو یا بچڑے. ادھر اب وہ آج نہیں آئے, انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نام بھی اجلا رکھا ہوا ہے. سوچنا چاہیے کہ معنی کیا ہے. کہیں کل آپ کسی اور ایسے خطرناک لفظ کا نام رکھ لیں. آج کل یہی ٹرینڈ چل رہا ہے جناب. جو قرآن پاک کھولا, جو ایک بچی نے نام رکھا تھا اپنی بہن کا منتشا, وہ تو عزو منتشا تو ذل منتشا ہے. اب من علیحدہ لفظ ہے, تشا علیحدہ ہے, جج کی بچی ہے. میں نے کہا یہ کس نے کہا, میں نے یہ کہا کہاں سے رکھ قرآن پاک, اتنا نہیں ہے عقل. اور یہ تو اب بہت آگے بات چلی گئی ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ثم اتخذتم العجل, پھر انہوں نے یعنی تم نے بنا لیا بچڑا. کیا بنا لیا بچڑا؟ بچڑا تو انہوں نے بنایا ہی تھا. صرف وہ بناتے ہیں نا تو پھر اتنی بات نہیں تھی. اس بچڑے کو بنا کر سامری نے بنایا تھا, وہ ان کا ایک قوم کا بندہ تھا. لیکن صرف بنایا ہی نہیں, اس کو پھر معبود بھی بنا لیا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے, 10 دن اوپر ہو گئے,
تو یہ ڈسہارٹ ہو گیا کہ وہ تو نہیں آتے. وہ ان کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے لیکن شاید اللہ نے پکے پاس بلا لیا ہے تو وہ تو نہیں آ رہے. تو پھر سامری نے درمیان میں یہ اس کی زیادہ تفصیل آپ پھر کسی دن مجھ سے سن لیں گے یا سن لی ہوگی. میں آگے جاتا ہوں فی الحال. تو من بعد ہی اس کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے, وہ 30 راتیں گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام کر لیا. اچھا ان میں 3 گروپ ہو گئے. ایک وہ تھے جو بچڑوں کو خدا ماننا شروع ہو گئے, ایک وہ تھے جو ان کو منع نہیں کرتے تھے, اور ایک وہ تھے جو منع کرتے تھے. جو منع کرتے تھے وہ 12,000 تھے, اور جو نہیں کرتے تھے یا کرتے تھے عبادت پوجا وہ 70,000 سے بھی اوپر تھے, بہت اوپر سے. حضرت ہارون نے ہر چند منع کی لیکن بات نہیں بنی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے, تم ظالم تھے. ظلم کا معنی میں نے آپ کو بتایا چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے رکھنا. عبادت اللہ کی کرنی تھی, انہوں نے بشری کی, اس لیے ان کو ظالم کہا گیا. پورے آیت سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلیں. ثم عفونا, پھر اب یہاں پھر ثم آیا تو اس کا مطلب پھر کچھ دیر, تو فوراً ہی انہیں معافی مل گئی. ثم عفونا, ہم نے تمہیں معاف کیا, عنکم, اس گناہ کے کھاتے میں, من بعد ذالک, اس کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. وہ کس طرح معافی ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, بہت خفا ہوئی ہے جب قوم کو بچڑے کے سامنے جھکے ہوئے دیکھا. آپ اپنے بھائی کے ساتھ لڑ گئے, رب تعالیٰ کی ساری تفصیل بیان کرتا ہے. انہوں نے کہا مجھے چھوڑیے, میرے ماں جائے. یہ میں نے بہت منع کیا لیکن مجھے اب یہ ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تو نے میرے بعد میری قوم میں تفرقہ ڈال دیا, تو میں اس لیے اس خوف سے بس رک گیا. تو اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے منع کیا تھا نا ان کو کہیں کہ وہ ان کو قتل کریں, اور جنہوں نے عبادت کی ہے یا جو خاموش رہیں دونوں قتل ہوں گے. اور بصدق کے دل بالکل مان کر, یہ نہیں کہ مجبوراً, تب ان کی توبہ قبول ہوگی, ورنہ تو مرتاد کی توبہ نہیں ہے. یوں مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ان کو یہ کرم کر دیا کہ توبہ کا موقع دیا, ورنہ تو فوراً ہی قتل کا ہے حکم. تو پھر انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. وہ 12,000 اب 70,000 کیا لاکھ سے بھی اوپر تھے, تو وہ کتنے قتل کرتے, تھک گئے بیچارے. لیکن کرتے کرتے صبح سے شام تک 70,000 بندہ قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے, ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے, سجدے میں گرے, یا اللہ مہربانی کر دے اپنی مخلوق پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے تو میں نے ساروں کو کروانا تھا, لیکن اب آپ نے عرض گزاری کی ہے, تو جو ہو گئے وہ بھی ٹھیک, ان کی توبہ بھی قبول, جنہوں نے کیا یہ تو ویسے ٹھیک, اور جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول ہوگی. یہ کفارہ ہو گیا سر. تو ثم عفونا, اتنی دیر کے بعد جا کے معافی ملی ہے, اور نہیں ثم نہیں, یہاں اپنی پوری تاخیر دکھائی ہے. لعلکم تشکرون. آگے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور حبیب پاک وہ وقت بھی یاد فرمائیے کہ جب ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. کون سی کتاب عطا فرمائی تھی؟ پہلی آسمانی کتاب تورات ہے, دوسری آسمانی کتاب زبور ہے, تیسری آسمانی کتاب انجیل ہے, اور چوتھی آسمانی کتاب اور آخری آسمانی اور آفاقی اور الہامی کتاب قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تورات کی بات ہو رہی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو کتاب عطا ہوئی تھی نا, یہ زبور, وہ واعظ نصیحت بھی تھی, احکام اس میں نہیں تھے اور زیادہ نظم میں تھی. اس لیے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ اصل میں تورات ہی کے ماننے والے تھے, یعنی آپ انہیں یہودی کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تو ان کے ماننے والوں کو علیحدہ کوئی نام نہیں دیا گیا تھا. ٹھیک. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی, والفرقان, اور فرق کرنے والا, حق کو باطل کے درمیان تمیز کرنے والا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا کے بھیجا. لعلکم تہتدون, کیوں اتنا کچھ اہتمام کیا؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ٹھیک ہے. آگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور حبیب پاک وہ وقت بھی یاد فرمائیے کہ جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو, لِقَوْمِهِ,
اپنی قوم ہی کا معنی اس کی قوم، لیکن مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم، پھر اس لیے ترجمہ کریں گے یہ قوم ہی ان کی اپنی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اپنے پاس سے تو کوئی نہیں فرمایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو یہ بات کہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ انکم، کہ بے شک تم نے، اے میری قوم تم نے، تم نے ظلم کیا ہے، کس پر؟ انفسکم، اپنی جانوں پر۔ ٹھیک ہے جی، کیسے؟ ویسے تو بہت انہوں نے اپنے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہاں جس ظلم کی حوالہ ہے فرمایا باتخاذکم العجل، جب تم نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، معبود باطلہ۔ فتوبوا الی بارئکم، پھر توبہ قبول کی تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہاری، حالانکہ تم توبہ کے لائق نہیں تھے۔ فاقتلوا انفسکم، یہ ساری وہ تفصیل جو میں نے بتائی ہے وہی آ رہی ہے۔ فاقتلوا، اب وہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن تم قتل کرو آپس میں اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہ جو جنہوں نے نہیں کی ہے اور منع بھی کیا تھا وہ تمہیں قتل کرے، جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے ان کو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر بہتر، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں یہ بات کہ تم قتل ہو جاؤ یہ بہتر ہے، بجائے اس کے تم زندہ رہو اور مرتد رہو، کافر رہو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم زندگی تو ویسے بھی آج نہیں تو کل جانی ہے، لیکن اگر توبہ کے ساتھ جائے، ایمان کے ساتھ جائے تو یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے کہ آج تم تھوڑی تکلیف اٹھاؤ گے قتل کی، لیکن کل ہمیشہ کے لیے پھر تمہیں جہنم میں تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی۔ اس لحاظ سے فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ فتاب علیکم، پس توبہ قبول کی گئی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم۔ جب اس نے توبہ قبول فرمائی تو پھر اس کی ایک شان اس نے خود ہی بیان فرمائی کہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا هو التواب الرحیم، وہ تواب جب بندے کے لیے آئے گا تو مانا ہوگا توبہ کرنے والا، بہت توبہ کرنے والا، تائب بھی کہتے ہیں اس میں فاعل کے وزن میں، اور تواب بہت توبہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے لیے ہوگا تو اس کا مطلب ہے توبہ قبول فرمانے والا۔ ٹھیک ہے جی، بہت توبہ قبول فرمانے۔ کتنے ہم گناہ کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، پھر کرتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں۔ کوئی اور ہو نا تو کسی سے آپ ایک بار کوئی چیز مانگو، دوسری بار مانگو گے، تیسری بار آپ کا وہ وزن نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تم توبہ کرنے میں کنجوسی نہ کرو، گناہ سے باز نہیں آتے پھر توبہ سے باز نہ ہو۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم گناہ کی طرف نہ جاؤ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے بالکل کہ بالکل گناہ کی طرف، گناہ تم سے ہو ہی نہیں۔ مجھے وہ بندے بڑے پسند ہیں کہ جو جن سے غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں پہ اتراتے نہیں بلکہ میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ تم اگر سارے نیکیوں پہ لگ جاؤ نا اور اس پہ تم غرور کرنا شروع کر دو گے ہم نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں، تو میں تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لاؤں کہ جو آئے غلطیاں بھی کرے پھر میرے سامنے گڑ گڑائے بھی، مجھے جتنے وہ پسند ہے اتنا مجھے کوئی پسند نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم گناہ پہ بالکل سرکش ہو جاؤ، مجھے عاجز بندہ پسند ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آگے جی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور اے حبیب ذرا وہ وقت یاد کیجئے، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، قل تم، قل کا معنی کہنا ہے، تم نے کیا کہا۔ یہاں رب تعالیٰ جل وعلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہی بات تو کر رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں اور رب تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، یہ بات اس طرح تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جب سلسلہ ہوا نا توبہ کا تو جو باقی لوگ بچے تھے ان میں سے 70 بندوں کو لے کر اسپیشلی بھی معذرت کرنے گئے تھے کہ ہم اس قوم کے، میری قوم کے افراد سے یہ کام ہوا ہے
تو ادھر تو انہوں نے چلو جانیں دے دی ہیں تو جن کی بچ گئی ہیں، لیکن ہم پھر بارے دیگر تو اس سے معافی مانگتے ہیں. اچھا یہ ادھر گئے نا جب، تو یہ تو پھر آپ نے ان کی عادت تھی. انہوں نے کہا لن نؤمن لک، اے موسیٰ آپ ہمیں یہاں تو لے تو آئے ہیں لیکن ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے. بے شک آپ اپنے رب سے باتیں کرتے ہوں گے لیکن ہم ایمان نہیں لاتے. کب تک؟ حتیٰ نر اللہ جہرتن، حتیٰ کہ ہم صاف اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھ نہ لیں. یعنی آپ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. یہی بات تھی پھر، اور کیا تھی؟ رب تعالیٰ کو جو سامنے دیکھنا چاہتے تھے، رب تعالیٰ کو کے دیدار کی تمنا کرنا بری نہیں تھی، نیت ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس ہستی کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں اور اس کی بات کو جھٹلا کر یہ کر رہے ہیں. اتنی بڑی گستاخی تھی کہ رب تعالیٰ نے اپنی کتنی گستاخیاں اپنے تحمل کی وجہ سے برداشت فرمائی ہوئی ہیں، لیکن اپنے نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے. بہت غیرت مند ہے. فوراً یہ کڑک کی آواز آئی اور 70 کے 70 دھڑام سے گرے اور مر گئے. ایسی بات کی کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا. یہاں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے. اللہ کا عذاب آیا، ساتھ ہے. آج بھی ہم یہ سیلاب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی آزمائش ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بڑے بڑے بہ کے چلے گئے، گھر بھی گاڑیاں بھی سارا کچھ، اور معصوم بچے اللہ نے بچا لیے. جس سے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ لیکن اللہ کے نبی تو پھر اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے کلیم لاڈلے نبی، سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں اپنی پوری قوم میں سے نمائندے کے طور پہ یہ 70 بندے لے کے آیا تھا معافی کے لیے. ان کے منہ سے یہ نکل گئی بات، تو نے مار دیا، میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ادھر بھی ان کے قتل کروائے، ادھر تو نے ان کو ایسے مار دیا، میں کس طرح جاؤں؟ مہربانی کر ان کو زندہ کر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں کڑک نے آ لیا، فَأَخَذَتْكُمْ لینا پکڑنا، صاعقہ، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور وہ دیکھ رہے تھے، ان کھلی آنکھوں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. پھر اب اگلی بات، جب آپ نے یہ ساری عرض کی نا تو پھر سما آیا، پھر اس کے بعد کچھ دیر تو گزری نا اس طرح، فوراً سب کچھ نہیں ہو گیا. ثم بعثناکم، پھر ہم نے مرے بعد، من بعد موتکم، مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تم نے یہ خرابیاں کی اور ایک خرابی تم نے یہ کی تھی جب تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ بیہیویئر اپنایا تھا اور اس کے بدلے میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یوں عرض کی تھی اور اس کے جواب میں پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. باسا کا معنی ہے اٹھانا، والباس بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا. اور ایک بعثت وہ بھی ہے جو نبی کا اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنا، وہ بعثت ہے. یہی بات ہے. لعلکم تشکرون، اچھا ہم نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. ٹھیک ہو گیا جی. آگے وَظَلَّلْنَا، ظل زوئے کے ساتھ، زو کے ساتھ جب ہو نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے سایہ، ظل الہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ. ٹھیک ہے جی. لا ذلیل، ایک جگہ قرآن پہ آ گیا ہے کہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ آخری پاروں میں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ایک ذلیل زال کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ذلیل جو کمینہ سفلا پان، ٹھیک. اور ایک زا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ذلت القاری، قاری کا پھسلنا، تھوڑا سا غلطی کر جانا، کوئی چوک کر جانا. ٹھیک ہے. اور ایک کچھ لوگ جو دعات پڑھتے ہیں وہ بھی اسی کھاتے میں جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دعات پڑھیں. یہاں پہ وہ نہیں. وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، ایسا ہی ہے. علیکم، تم پر. سایہ کے لیے ہم نے چیز کون سی استعمال کی کہ جس کا سایہ ہو؟ چمینہ لگایا تھا کوئی؟ نہیں، چمینہ تو لگایا تھا لیکن کس چیز کا؟ الغمام، بادل کا. صاحبان بھی اسے کہتے ہیں، کلاؤڈ. صحاب بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں، لفظ ہے صحاب. ظلمات بعضها فوق بعض، 18واں پارہ.
اچھا، مطلب دھوپ تھی، اچٹیل میدان تھا اور قوم دھوپ کی وجہ سے بلبلا رہی تھی، چلچلاتی دھوپ میں ہم نے مہربانی کی کہ تم پر کیا کیا؟ سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اللہ تعالیٰ اپنے احسان گنوا رہا ہے جو بے شمار ہیں، لیکن یہاں کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا. انزال جو ہوتا ہے اوپر سے گرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے گرنا. نازل کیا تم پر کیا چیز؟ المن. من ویسے من کا معنی احسان ہوتا ہے، لیکن یہاں کھانا ہے. آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی قوم کے لیے 2 کھانے آتے تھے اور روزانہ آتے تھے، اور بچانا نہیں تھا ہوتا، بس جو کھا لیا، باقی بچا کے سنبھال کے نہیں رکھنا ورنہ خراب ہو جائے گا. بہت عرصہ تک وہ کئی سالوں تک کھاتے رہے. ایک دن کسی نے بچایا، پھر اس دن خراب ہوا، اس کے بعد پھر کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوا کرتا تھا. یہ کھانا خرابوں کو فریج بنانے کی ضرورت اس کے بعد پڑی ہے، پہلے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. علیکم المن والسلوى، ہم نے آپ پر نازل، اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تم پر نازل فرمایا من اور سلوہ، کھانا. ٹھیک ہے، کلو تم کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ عطا فرمائی. رزقنا، ہم نے رزق عطا فرمایا، کم تمہیں، ما جو، طیبات پاکیزہ چیزیں. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں خبیث لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شجرۃ طیبۃ، اور ایک جگہ فرمایا کہ شجرۃ خبیثۃ اجتثت، اور ایک اور جگہ میں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. تو طیبات اور خبیثات. ایک اور جگہ میں ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تو یہ دونوں آپس میں اپوزٹ. طیبات میں ما رزقناکم، وما ظلمونا، اور ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم، تم خود ہی اپنی جانوں پر یظلمون، ظلم کرنے والے بنے. ٹھیک ہے، تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے تو تم پر کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ اکثر فرماتا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کو پکڑا تو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا. ایک جگہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑے تو پھر اس زمین پر کوئی چوپایا باقی نہ رہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو سینگ والا جانور ہوگا اس نے دوسرے جانور کو اگر مارا ہوا تو در قیامت کے دن اس سے بدلہ اس دوسرے کو دلوایا جائے گا. اگلی آیت وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور اے حبیب پاک ذرا وہ منظر بھی یاد رکھیے جب ہم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو آپ کی قوم کو حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ مبارک شہر تھا. داخل ہو، قلنا، ہم نے فرمایا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس بستی میں. فکلوا منها، تو اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم، جو چاہو، رغدن، بے دریغ، یعنی کھلا سیر ہوگا. اور دوسرا کام یہ کرو کہ وادخلوا الباب، باب دروازے کو کہتے ہیں، داخل ہونا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس دروازے سے داخل ہو کیسے؟ سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. سجدے کا کیا معنی ہے جی؟ شاباش، جھکنا تو نہیں ہے، اور کچھ جی؟ سجدے کا معنی کیا ہے؟ بچھنا، بچھانا. کیونکہ ہم اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، خاص طور پہ اپنے جسم کو. اور عورت جو سجدہ کرتی ہے اس کو تو ویسے بھی حکم ہے کہ پورے جسم کو زمین پر بچھا لے، تو وہ تو پورا معنی آ جاتا ہے اس میں.
ٹھیک ہے، صرف جھکنا نہیں، لیکن مرد کا سجدہ تھوڑا اور ہے اس کا معنی بچنا. مسجد یہاں اپنے آپ کو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں بچھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے کچھ اور کام بھی کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ہاتھ رکھیں آگے. وقولو خطتن، اور آپ کو کہا ہے وقولو خطتن، اور منہ سے لفظ بولو خطتن. خطتن کا معنی ہے ہمارے گناہ معاف فرما. کیا معنی ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیا بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو کہنا ہے؟ اپنی قوم کو. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کہ کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس شہر میں داخل ہوں اور جو کچھ کھانا پینا ہے آرام سے کھلے کھائیں، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوں، اور منہ سے خطتن کہتے ہوئے داخل ہوں زبان سے. تو جب تم ایسے کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نغفر لکم، ہم معاف فرما دیں گے تمہارے لیے یا تمہیں. کیا چیزیں؟ خطایاکم، جو تمہاری خطائیں، جو تمہارے گناہ، جو تمہاری غلطیاں ہوں گی وہ ہم معاف فرمائیں گے. کون فرما رہا ہے؟ حضرت نہیں، اللہ تعالی، حضرت اعلیٰ مولا تعالی جل وعلا حق سبحانہ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اگر یہ سارے کام تم نے کیے تو صرف تمہاری خطائیں نہیں معاف ہوں گی، بہت جلد. سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، نزدیک، کمنگ سون، جلدی. یک دم، کوئی دم آیا چاہتا ہے، کوئی دم گیا. ہندی میں ترجمے میں یہ لکھا ہوتا ہے سنزید المحسنین، ان قریب ہم زیادہ بھی عطا فرمائیں گے نیک لوگوں کو. محسنین نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے. اچھا، اس اب قوم نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا، بدل یبدل تبدیلا، انہوں نے تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، کیا تبدیلی کی؟ کھانے پینے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وہ جیسے حکم تھا نا کہ کھلا کھاؤ، اس میں بالکل وہ پورے اترے. لیکن اگلی جو بات ہے کہ دروازے میں سے کیا کرنا ہے، بتائیں آپ کیسے جانا ہے دروازے میں؟ تو ہاں آپ ہی توجہ رکھیں گے تو بات جواب دیں گے نا. کیوں جی؟ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایسے نا کوئی عجیب سے طریقے سے نا وہ دروازے کو بس تھوڑا سا کر کے جھک کے. آپ کہہ رہے تھے نا جھکنا، جھکنا مانا نہیں ہے. اگر جھکنا ہوتا تو ان کا قبول ہوتا. وہ بس تھوڑا سا جھک کے سجدے کی طرف نہیں گئے اور آگے نکل گئے. ایک تو یہ تبدیلی کی تھی، اس سے بڑی تبدیلی اگلی کی ہے. وہ کیا ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ کیا لفظ بولو، جس کا معنی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے گناہ معاف فرما. خطتن، تو انہوں نے اس لفظ کو نا تھوڑا سا وسیع کیا. خا اور طا کو، خا کو ادھر کر دیا، طا اور چھوٹی تا کو ادھر کر دیا، درمیان میں ایک نون گھسیٹ دی اور لفظ بن گیا خنتتن. کیا بن گیا؟ خنتتن. رب تعالیٰ جل وعلا نے یہاں پہ نہیں فرمایا. خنتتن عربی میں کہتے ہیں گندم کو. ٹھیک ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ویٹ. یہ تھریشروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جو گندم کا وہ کرتی ہیں. خنتتن. اور رب تعالیٰ نے تو ایسے نہیں فرمایا تھا، تو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ باعث تھا. تو فرمایا فبدل الذین ظلموا، پھر ظالموں نے یا ظلم کیا ان لوگوں نے اور تبدیل کر دیا. دیکھیں یہاں پہ لفظ وہی آیا ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا، کہا کچھ تھا کیا کچھ. قولاً، لفظ بدلا دیے. غیر الذی، اس کے علاوہ جو کہے گئے تھے. قیل لہم، جو انہیں حکم ہوا تھا، کہا گیا تھا. فانزلنا، تو جب انہوں نے تبدیلی کی تو پھر ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی.
وہ کیا کہ ہم نے نازل فرمایا الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے چیز کو بدلایا تھا یا ظلم کیا تھا رجزن عذاب کی صورت میں. پہلے تو ہم نے نعمتیں عطا فرما رہے تھے، جب انہوں نے ناشکری کی کہ وہ کام اس طرح نہیں انجام دیے، الٹا دوسری طرف چلے گئے، تو پھر ہم بھی دوسری طرف چلے گئے اور ہم نے ان پر نعمتوں کی بجائے زحمتیں اتارنا شروع کر دی. اور وہ جو ہم نے اتاری وہ کہاں سے؟ من السماء، آسمان سے. بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، وہ نافرمان تھے، ہم نے انہیں پھر اس کا یوں مزہ چکھایا، ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا. اس عذاب کی تفصیل ادھر تو اتنی نہیں ہے، لیکن ہے مختلف جگہوں پہ. آگے قحط سالی ہے، یا جس جگہ پہ ہیں وہاں پانی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے رکوع میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، ارے حبیب ذرا وہ وقت یاد فرمائیے جب پانی مانگا. استسقاء کا معنی ہے پانی مانگنا. ہم بارش مانگتے ہیں تو وہ بھی پانی ہوتا ہے. رحمت کی مانگا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت سے محفوظ ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، لقوم ہی، فَقُلْنَا، تو ہم نے آگے سے فرمایا، پس قلنا، ہم نے فرمایا، اضرب، ماریے، بعصاک، یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے نا، ڈنڈا، الحجر، پتھر پر ماریے، فانفجرت، پس جاری ہو گئے، پھوٹ پڑے، من حسنتا، من ہو، اس میں سے، کس میں سے؟ پتھر میں سے جس پر ڈنڈا لگا تھا. ہم تو پتھروں کو ڈنڈے مارے تو ڈنڈے ہی ٹوٹیں گے نا، پتھروں کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پتھر ٹوٹا اور اس میں سے فانفجرت، جاری ہو گئے چشمے. چشمے کے لفظ آگے آ رہا ہے، ایک لفظ اور آپ کو اور بتاتا ہوں. اسنتا، اسنتا تسنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے مؤنث میں، دو. عشرتا، 10، 10 اور 2 12. عینا، چشمے. قرآن پاک میں یہ لفظ عین استعمال ہوتا ہے مختلف معنوں میں. کہیں اس کا معنی چشمہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ جب چشمہ ہو تو اس کی جمع ہے عیون، فیہا من العیون. کہیں اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ، عین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی جمع آئے گی آیون. رب تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ جانتا ہے کہ آنکھ جو خیانت کر رہی ہے، یعنی میں ادھر دیکھ رہا ہوں اور پچھلا دوسرے کو کنکھیوں میں کوئی اشارہ کر رہا ہے، یہ مجھے تو نظر نہیں آیا، کبھی میں نے اپنی تیزی کی وجہ سے دیکھ لیا، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کسی اور کو آئے نہ آئے مجھے خوب آتا ہے کہ تم کنکھیوں میں کیا بات کر رہے ہو، آنکھوں میں کیا اشارے ہو رہے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور نہ ہی سینے چھپے ہوئے ہیں میرے سامنے سے، سینوں کے اندر کی باتیں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ. تو آیون استعمال ہوتا ہے جب آنکھ سے معنی ہو اس کا. ویسے عین کا معنی بہت معنی ہے. عین کا معنی آنکھ بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی یہ چشمہ بھی ہے، عین کا معنی سونا بھی ہے، یہ چاندی والا ہوتا ہے، عین کا معنی گھٹنا بھی ہے، عین کا معنی شہد بھی ہے، عین کا معنی اصل بھی ہے. اصل جو حمزے کے ساتھ اصل ہے، ایک اصل ہے اور ایک اس کی فرع ہے یا نقل ہے، اور ایک اصل شہد کو بھی کہتے ہیں، وہ عین کے ساتھ ہوتا ہے، عین سین اور لام. اصل مصفہ قرآن پاک میں صاف شفاف شہد عطا ہوتا ہے. یہ آپ کس طرح بیٹھے ہیں؟ اس طرح بیٹھتے ہوتے ہیں، آگے کو بیٹھے دونوں، اتنی تکلیف کی ضرورت ہی نہیں ہے. قد علم، تحقیق جان لیا،
کلو ناسن سب لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے گھاٹ، 12 چشمے تھے، 12 قبیلے تھے آپ کے ساتھ، تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ یہ میرا ہے، وہ دوسرے پہ نہیں جاتا تھا، دوسرا ادھر نہیں آتا۔ کلو حکم ہوا کہ کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تاسو اور تاسو کا معنی ہے بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، اللہ کے حکم سے پھر جانا، جو پیچھے بیان بھی ہوا ہے، فی الارض مفسدین زمین میں فساد کرتے ہی نہ پھرو، بغاوت اور سرکشی کے راستے کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو، نعمتوں کو کھاؤ اور پیو۔ اگلی آیت، اور اے حبیب ذرا وہ وقت بھی یاد کیجئے، کل تم، یہاں پھر قوم کی بات آ رہی ہے کہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا، کیا کہا تھا اس قوم نے، اے موسیٰ، یا موسیٰ، لن نصبرا، اچھا یہ اب کھانا تو آنا شروع ہو گیا لیکن فری تھا اور لگاتار تھا، تو ان کا نا وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے بندے کو، ایک چیز کھا کھا کے نا تو طبیعت تھوڑی اس سے اکتا جاتی ہے، تو یہ کئی سالوں تک کھا رہے تھے تو اکتانا تو بنتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا، تو ہم سے ہمارے لیے مانگیے، دعا مانگیے یا چیزیں مانگیے، ربا کا، اپنے رب سے، موسیٰ جواب کرا دیں۔ اب دیکھیں کتنے سمجھدار ہیں کہ جو بات بھی کہنی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ان کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، تو آج کل کے نام نہاد موحدین کی طرح ہوتے تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یا کسی نبی پاک جیسے یہ کہتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ مانگتے، مانگو، لیکن یہ مانگ ہے۔ صحابہ پاک نے بھی یہی تعلیم دی ہے، ایک امتی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ بات یاد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تبوک کے موقع پہ جب سارا سامان گھر کا لائے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا گھر کے لیے کیا بچا کے، انہوں نے کہا تھا گھر اب کہی تو لہم اللہ و رسول، ادھر اللہ اور اس کے رسول میرے لیے کافی ہیں، انہیں کو چھوڑ گیا۔ جب سب سے پہلے جو فرد ہے اس امت کا، جو سردار ہے امت میں، افضل الخلق بعد الرسول، رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جو افضل مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک، جب ان کا گزارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو رہا، جو آپ کے یار غار و یار مزار بھی ہیں، تو نیچے والے کون ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ جانے والے، اور اتنی بات ہوتی تو رب تعالیٰ اپنے نبی بناتا کیوں، سب کو ڈائریکٹ ہی کچھ کہہ دیتا۔ دیکھنا چاہیے رب کا، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگیں کہ ہم ایک کھانا کھا نہیں سکتے ہمیشہ، یخرج لنا، کہ رب تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرمائے، نکالے، مما تنبت الارض، زمین میں سے نباتات، سبزیاں، ایسی چیزیں، یہ جو ہے نا رب تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرمائے، جو زمین چیزیں اگاتی ہے، یہ تو ادھر سے جنت سے آتا ہے یا آسمانوں سے آتا ہے، اور وہ چیزیں بھی انہوں نے گنوائی کہ یہ چیزیں ہم نے کھانی ہیں، من بقلہا، بقل ساگ کوئی بھی ہو، وکسائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گئیوں گندم کو کہتے ہیں، اس کو آپ بتا رہے تھے کہ ویٹ کہتے ہیں، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز، یہ چیزیں ہم کھائیں گے۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری طرف سے عرض کیجئے کہ ہم ایک کھانا کھاتے کھاتے تھک گئے،
یہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے یہ بھی ہمیں کھانے کی اجازت دے دے اور یہ چیزیں بھی ہمارے لیے پیدا کرے. آپ نے فرمایا قال اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کم ترین ہے، بالذی، اس سے، ہوا خیر، جو اس سے بہتر ہے. یعنی آسمان کے، جنت کے پکے پکائے کھانے، ان کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو، اور یہ چیزیں، یہ ناراضگی کی بات ہے. اہبطوا مصرن، رب تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا اتر جاؤ. اہبط آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو، اے آدم آپ اتر جائیے، آپ کے سامنے یہ ساتھ یہ بھی جائیں آپ کے ساتھ، اور آپ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اسی اہبطوا کو یہاں فرمایا اہبطوا مصرن، تم کسی شہر میں اتر جاؤ. یا ویسے مصر ملک کا بھی نام ہے، لیکن یہاں مصر سے مراد ایک شہر ہے. مصر شہر کو بھی کہتے ہیں، مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں، اور مدینہ طیبہ ہے بھی علیحدہ شہر. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، اس شہر میں یا کس شہر میں اتر جاؤ بے شک تمہیں وہ کچھ ملے گا. فَإِنَّ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ ہے، مَا سَأَلْتُمْ، جو تم سوال کرتے ہو. لیکن یہ یاد رکھنا، اب تم نے ہماری نعمتوں کو جھٹلایا کیا ہے نا، ٹھکرایا ہے، ان کی قدر نہیں کی، تو پھر اس کے بدلے میں تم پر کیا وبال پڑے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور تم پر ڈال دی گئی ہے رسوائی، اب تم ذلیل ہو کے رہو گے. والمسکنۃ، تو یہ زال کے ساتھ ذلت ہے، اور مسکینی اور محتاجی کی حالت میں رہو گے. یہودیوں کا ابھی تو کچھ ان کا وہ مظالم پہ آ گئے ہیں، لیکن پیچھے ان کی تاریخ پڑھیں تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ملا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور آگے بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اس دن سے پڑی ہے ذلت بھی اور مسکنت بھی. وباؤ بغضب من اللہ، اور اس سے بڑی بات ایک اور یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ کے قہر کے وہ حقدار ہوں گے. تم رب تعالیٰ کے قہر کے حقدار ہوگے. اے یہودیوں، چیز تو نے ہماری ٹھکرا دی ہے تم نے، اور ہم تمہیں منہ بولی چیز دے بھی رہے ہیں، لیکن یہ خیال کرنا ذالک بانہم، یہ اس لیے تم پر پھٹکار پڑ رہی ہے، کانو یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو، منکر ہوتے ہو. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ایک اور خرابی کا ذکر کیا کہ تم نبیوں کو شہید کرتے ہو. انہوں نے ایک ایک دن میں کتنے کتنے نبیوں کو شہید کیا. علماء نے تحقیق کی ہے کہ رسول کوئی نہیں شہید ہوئی، نبی شہید ہوئی. رسول جو کہ شریعت اب نہیں لاتے ہیں، تو پھر اگر ان کو شہید کر دیا جائے تو شریعت درمیان میں پھر رہتی تھی. رب تعالیٰ نے ویسا کوئی معاملہ نہیں کیا. یہ جواب بالکل ابھی ابھی آیا ہے. ویسے یہ میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا کہ کوئی رسول شہید نہیں ہوا، لیکن اس کی تصدیق رب تعالیٰ جل وعلا نے اپنی کمال مہربانی سے فرمائی ہے. جب بندہ ادھر توجہ کرتا ہے تو پھر ادھر سے عطا ہوتی ہے. تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر تمہیں کیا عطا ہوگا. میں بائی دا وے بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. بغیر الحق، نہ حق، انبیاء کا قتل کبھی بھی حق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں بغیر الحق لگایا اس لیے کہ جن لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا وہ خود بھی جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا بغیر الحق. ادھر بغیر الحق ہے، دوسری جگہ پہ بغیر حقن ہے. دو زیریں زبریں دو پیشیاں لفظ کے آخر میں تب آتی ہیں جب شروع میں الف لام نہ ہو. اگر ہو تو پھر یہ نہیں آتی، یہاں اس لیے نہیں آئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک یہ اس لیے بما عصوا وکانوا کہ تم، عصوا مطلب ہے نافرمانی، ٹھیک ہے، یعتدون حد سے بڑھنا. تم نافرمانی میں حد سے بہت آگے تک چلے گئے تھے، تمہیں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بندے سب سے بڑے بدبخت ہیں، ایک وہ جس نے کسی نبی کو شہید کیا، اور ایک وہ خبیث جس کو کسی نبی نے قتل کیا. یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. آیت نمبر 61 ہے، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے نشست میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.